السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، اسلام دین فطرت ہے۔ اگر ظاہراً دیکھا جائے تو روحانیت کا سرچشمہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ہماری مادی فلاح اور بدنی صحت کے لیے بھی ایک بہترین اور مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس پر عمل پیرا ہونے سے نہ صرف ہم اخلاقی اور روحانی اور سیاسی و معاشی زندگی میں عروج حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ جسمانی سطح پر صحت و توانائی کی دولت سے بھی بہرہور ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، قرآن مجید کا لفظ لفظ حقائق پر مبنی ہے اور اپنے اندر معنی کی لاتعداد وسعت رکھتا ہے، تاہم ان کے مشاہدات کے لیے علم اور دانش کی ضرورت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے آپ پر وہ عظیم کتاب نازل فرمائی ہے جو ہر چیز کا بڑا واضح بیان ہے۔ یہ ایک مسلمہ امر ہے کہ قرآن اور احادیث کے عظیم مجموعے میں ہر علم و فن کے لیے اشارے موجود ہیں، مگر انہیں سمجھنے کے لیے مطالعے کی ضرورت ہے۔ اسلام کی عمومی تعلیمات بنی نوع انسان کی فلاح کے لیے حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق ہے، جنہیں قرآن مجید اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہمیں بتا دیا تھا۔ جدید سائنس اب کہیں جا کر ان زرعی اصولوں کی افادیت سے آگاہ ہوئی ہے، جو تاجدار کائنات نے بالکل سادہ اور عام فہم زبان میں اپنی امت کو سمجھائے تھے۔ ناظرین، طبی نقطہ نگاہ سے مسلسل تحقیقات کا جاری رکھنا اور ہر بیماری کا علاج ڈھونڈ نکالنا ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر فرض ہے۔ ہر بیماری قابل علاج ہے۔ اس حوالے سے تاجدار کائنات کا ارشاد گرامی ہے، اللہ نے ایسی کوئی بیماری نہیں اتاری جس کی شفا نازل نہ فرمائی ہو۔ یہ حدیث مبارکہ بنی نوع انسان کو ہر مرض کی دوا کے باب میں مسلسل ریسرچ کے پروسیس کو جاری رکھنے پر آمادہ کرتی ہے۔ یہ تصور کہ بعض بیماریاں لا علاج ہیں، اس تصور کو اسلام نے قطعی طور پر بے بنیاد اور غلط قرار دیا، اور اس تصور کو اپنانا ریسرچ کے تصور کی نفی کرنے کے مترادف ہے۔ اپنی تحقیق سے کسی مرض کا علاج دریافت نہ کر سکنے پر مرض کو ناقابل علاج قرار دینا جہالت کی علامت ہے۔ ناظرین، اسلام علاج سے زیادہ حفظان صحت اور احتیاطی طبی تدابیر پر زور دیتا ہے۔ اسلام کی جملہ تعلیمات کا آغاز طہارت سے ہوتا ہے، اور حفظان صحت کے اصولوں کا پہلا قدم اور پہلا اصول بھی طہارت ہے۔ طہارت کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، صفائی ایمان کا لازمی جز ہے۔ ناظرین، نماز ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ ایک مسلمان جب دن میں 5 بار اللہ کے حضور نماز ادا کرتا ہے تو وہ اس سے پہلے وضو کرتا ہے، جس سے اس سے بدنی طہارت حاصل ہوتی ہے۔ نماز سے پہلے وضو کرنا فرض ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو وضو کے لیے اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، اور اپنے سروں کو مسح کرو، اور اپنے پاؤں بھی ٹخنوں سمیت دھو لو۔ ناظرین، وضو حفظان صحت کے زرعی اصولوں میں سے ہے۔ یہ روزمرہ کی زندگی میں جراثیم کے خلاف ایک بہت بڑی ڈھال ہے۔ بہت سی بیماریاں صرف جراثیموں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ یہ جراثیم ہمیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ ہوا، زمین اور ہمارے استعمال کی ہر چیز پر یہ موذی مسلط ہے، جس میں انسانی کی حیثیت ایک قلعے کی سی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری جلد کی ساخت کچھ ایسی تدبیر سے بنائی ہے کہ جراثیم اس میں سے ہمارے بدن میں داخل نہیں ہو سکتے۔ البتہ جلد پر ہو جانے والے زخم اور منہ اور ناک کے سوراخ ہر وقت جراثیم کی زد میں ہیں۔ اللہ رب العزت نے وضو کے ذریعے نہ صرف ان سوراخوں کو بلکہ اپنے جسم کے ہر حصے کو، جو عام طور پر کپڑوں میں ڈھکا نہیں ہوتا اور بآسانی جراثیم داخل ہونے کی جگہ بن سکتا ہے، دن میں 5 بار دھونے کا حکم فرمایا۔ انسانی جسم میں ناک اور منہ ایسے اعضاء ہیں جن کے ذریعے جراثیم سانس اور کھانے کے ساتھ آسانی سے انسانی جسم میں داخل ہو سکتے ہیں، لہٰذا گلے کی صفائی کے لیے غرارہ کرنے کا حکم دیا اور ناک کو اندر ہڈی تک گیلا کرنے کا حکم دیا۔ بعض اوقات جراثیم ناک میں داخل ہو کر اندر کے بالوں کو چمٹ جاتے ہیں، اور اگر دن میں 5 بار اسے دھونے کا عمل نہ ہو تو ہم صاف ہوا سے بھرپور سانس بھی نہیں لے سکتے۔ اس کے بعد ناظرین، چہرے کو 3 بار دھونے کی تلقین فرمائی ہے تاکہ ٹھنڈا پانی مسلسل آنکھوں پر پڑتا رہے اور آنکھیں جملہ امراض سے محفوظ رہیں۔ اسی طرح بازو اور پاؤں کے دھونے سے بھی کئی طبی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ وضو ہمارے لیے بے شمار امراض کا خود علاج کر دیتا ہے، جن کے پیدا ہونے کا ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ ناظرین، طہارت کے باب میں طب جدید جن تصورات کو واضح کرتی ہے، اسلام نے انہیں عملاً تصور طہارت میں سمو دیا ہے۔ ناظرین، بیماری کے جراثیم کھانا کھاتے وقت بآسانی ہمارے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اس میں اشیاء خورد و نوش کے علاوہ ہمارے ہاتھوں کا بھی اہم کردار ہے۔ ہاتھوں کی صفائی کے حوالے سے تاجدار کائنات
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونا برکت کا باعث ہے۔ کھانے سے قبل ہاتھوں کو دھو کر اگر کسی کپڑے وغیرہ سے خشک کر لیا جائے تو بھی اس کپڑے کی بدولت جراثیم دوبارہ اس کے ہاتھوں پر منتقل ہو سکتے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ اس تولیے پر پہلے سے کچھ زیادہ جراثیم موجود ہوں اور ہمارے ہاتھ خشک ہونے کے عمل میں وہ ہمارے ہاتھوں کے ساتھ دوبارہ چمٹ جائیں اور کھانے کے دوران ہی ہمارے جسم میں داخل ہو جائیں۔ اس بارے میں بھی اسلامی تعلیمات بالکل واضح ہیں۔ کھانے سے پہلے دھوئے ہاتھ کسی کپڑے سے مت خشک کرو تاکہ ہاتھوں کی صفائی کھانے کے دوران قائم رہ سکے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس سے تاجدار کائنات کی حدیث مبارکہ مروی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں کوئی کھانا کھا لے تو اپنے ہاتھوں کو چاٹنے سے قبل نہ پونچھو۔ ناظرین، تاجدار کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا معمول بھی یہی تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں سے کھاتے تھے اور کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹے بغیر ہاتھ صاف نہیں فرماتے تھے۔ کھانے کے بعد ہاتھوں کو ضرور دھونا چاہیے۔ مبادہ خوراک کے ذرات کسی اذیت کا باعث نہ بنے۔ کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے بغیر سو جانے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا۔ ناظرین، ارشاد نبوی ہے، اگر کسی شخص کے ہاتھ پر چکنائی لگی ہو اور وہ اسی حالت میں اسے دھوئے بغیر سو جائے جس سے اسے کچھ نقصان پہنچے تو وہ اپنے آپ کو ہی برا کہے، یعنی اپنا ہی قصور سمجھے کہ ہاتھ دھو کر نہ سویا تھا۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جب تم میں سے کوئی شخص بیدار ہو تو اپنے ہاتھوں کو 3 بار دھوئے بغیر برتن میں نہ ڈالے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری، یعنی نیند کی حالت میں کہاں لگتے رہے کچھ معلوم نہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، برتن میں بھی سانس لینے کی ممانعت عطا فرمائی ہے۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بھی آپ کو ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔